کا لیول دینی اعتبار سے اور بڑھتا ہے. یہ ہر لمحہ چلتا رہتا ہے، ہر لمحہ چلتا رہتا ہے. ہر لمحہ یا تو آدمی آگے جاتا ہے یا تو پیچھے آتا ہے، یا تو اوپر جاتا ہے تو نیچے آتا ہے. یہ مسلسل چلتا رہتا ہے. اللہ کا دخل اس کی زندگی میں، اس کے دل میں چلتا رہتا ہے ہر آن. یہ پہلا مسئلہ ہے، ہدایت کا مسئلہ. اسی لیے آپ دیکھیے آپ کو اسلام ملا ہے، لیکن آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر رکعت میں بولتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. یعنی اللہ میں ہر لمحہ صراط مستقیم پر باقی رہنے میں تیرا محتاج ہوں. اگر تو مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے تو بھٹک سکتا ہوں میں. اللہ تو مجھ کو جمائے رکھ یہاں تک کہ دنیا سے میں چلا جاؤں اور مرتے دم تک میں صراط مستقیم پر رہوں. یہ ہر آن بندہ اللہ سے مانگتا ہے. تقدیر کا عقیدہ اس کو بتاتا ہے اپنے آپ پہ بھروسہ مت رکھ، اللہ رب العالمین کی طرف نگاہ رکھ. وہ دلوں کا حال جانتا ہے اور دلوں میں تبدیلی لاتا ہے. کائنات میں اس کا دخل چلتا ہے. کہیں تو اس سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ تو گمراہ ہو جائے. اللہ سے توفیق مانگ کہ نیکیوں پر تو جمع رہے. اللہ سے مانگے گا ملے گا، اللہ سے مانگے گا ملے گا. تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کائنات میں اللہ کا دخل ہے. کائنات مشین کی طرح نہیں بنا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، چل رہی نہیں. فرعون، نمرود، آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اسباب سے اوپر رب العالمین. تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کہ سارے اسباب انسان کے حق میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہو. جیسے فرعون کا ہوا، راستہ وہی ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چل کے ڈوبتا گیا آدمی. ہاں، جب اللہ چاہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے. فرعون جو چاہا نہیں ہوا. اور نمرود ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی اور آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ جلیں. تو اللہ رب العالمین نے آگ ہی کو تبدیل کر دیا. اللہ کا دخل کائنات میں چلتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تقدیر کا عقیدہ کیا ہے؟ مشیت اللہ کی چلتی ہے. 3 چیزیں ہم نے دیکھی، اگر بولے نہیں ہیں آپ لوگ، 4 چیزیں اس میں ہیں تو تیسرے نمبر پر آیا تھا. 1 اللہ کا علم، 2 اللہ نے لکھا ہے سب کچھ، اتنا کنفرمڈ ہے کہ لکھ دیا ہے. ہم بھی جب کوئی کنفرمیشن کی بات کرتے تھے کہتے لکھ لو، چینج نہیں ہونے والی میری بات. اللہ نے جو جانا وہ لکھ دیا. اور 3 جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے. تو مشیت اللہ کی چلتی ہے. اگر اللہ چاہے میں گمراہ ہو جاؤں تو ساری دنیا مل کے مجھ کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہدایت دینا چاہے سب مل کے گمراہ نہیں کر سکتے ہیں. تو آدمی کا دل کس کی طرف لپکے گا؟ اللہ کی طرف. پھر میرا سارا علم ایک طرف، میری ساری عقل ایک طرف، میری ساری کتابیں، میرا سارا سب کچھ ایک طرف. اللہ اگر نہیں چاہتا ہے مجھ کو ہدایت دینا، مجھ کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. تو یہ جو چیز ہے انسان کو ہمیشہ اللہ سے جوڑے رکھتی ہے. اپنی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے علم پر اعتماد کرنے کی بجائے تقدیر کا عقیدہ اللہ سے بندے کو جوڑتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، اپنے بارے میں بھی دوسرے کے بارے میں بھی. بعض اوقات ہوتا ہے نا، میرے پاس بہت نالج ہے، میں ڈیبیٹ کروں گا، اس کو کنونس کر لوں گا، میں اس کو دلیل دے دوں گا، سمجھا دوں گا، وہ مان لے گا. نہیں ہوتا ایسا. جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ملے ہدایت نہیں مل سکتی. اور اس میں انسان مایوس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملنے والی. تو کون؟ اگر اللہ چاہے ہدایت دے گا. کچھ خوبی اللہ اس کی دیکھ لے، اس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے، اللہ اس پر دے دے گا. آج نہیں ہے، کل معلوم نہیں. اللہ چاہے، اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو. سب کچھ اللہ جانتا ہے. تقدیر کا یہ بھی تو عقیدہ ہے.
تو اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی، پوری دنیا کو نہیں معلوم، وہ بستر پر ایکسیڈنٹ ہوا، پڑا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے 1-2 دن میں مر جائے، اور نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ اشارے سے کچھ بول سکتا ہے، بس پڑا ہوا ہے اس طرح سے، لیکن ہوش و حواس میں ہے۔ اندر سے اس کے طلب پیدا ہوئی، اللہ میں بہت پاپی ہوں، میں نے بہت گناہ کیے زندگی میں، بس تو مجھ کو معاف کر دے۔ مولوی صاحب نہیں جانتے، گھر والے نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا اس کے دل کے حال کو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، اس کے دل کے جذبات اور اس کے دل کے ارادے سب اللہ جانتا ہے۔ اس کی اس دل کی طلب کو دیکھ کر، اس کے اللہ کی طرف بڑھنے کو دیکھ کر اللہ اس کو ہدایت دے دے، توبہ کی توفیق اس کو دے دے، اس کو قبول کر لیں۔ زندگی بھر کا پاپی دنیا سے جا رہا ہے ہدایت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، اور پاک صاف ہو کے غسل کرنے والے، اس کو غسل دینے والے، انہوں نے بعد میں اس کو دھویا، مرنے سے پہلے وہ دھل کے چلا گیا، سارے گناہوں سے پاک۔ تقدیر کا عقیدہ ہم کو بتاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کا پاپی آخری وقت میں اللہ اس کو قبول کر لے۔ نہ انسان دوسرے کے بارے میں مایوس ہوتا ہے ہدایت کے لیے، نہ اپنے بارے میں بے فکر ہوتا ہے گمراہی کے معاملے میں۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکے میں نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا اسی قبیل سے ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، یعنی تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے گا تو میرا دل جم سکتا ہے دین پر، تو میری مدد کر دے، تو میرے دل کو جما، تیرے جمانے سے دل جمتا ہے، میری صلاحیت اور ایفرٹس اور میری کوششوں سے نہیں، وہ سبب ہے، نتیجہ تیرے پاس سے آتا ہے۔ ویسی جیسے کسان بوتا ہے اللہ اگاتا ہے، اگاتا کون؟ کسان۔ خودکشی کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیے کیوں کرتے خودکشی؟ ضائع ہو گئی فصل، بونا اس کے بس میں ہے، اگانا نہیں، اگانے والا اللہ ہے، وہ حارث ہے، زارع نہیں ہے، وہ بوتا ہے، کھیتی کرتا ہے، لیکن فصل زمین سے نکالنے والا اللہ ہے۔ کوشش انسان کرتا ہے، نتائج اللہ پیدا کرتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے میں نے تو سب کچھ کر لیا کوشش، اب نتائج اللہ لائے گا۔ میں نے عقیدہ سیکھا، میں نے سب کچھ پڑھا سیکھا، سب کچھ سمجھا، لیکن ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ تو ہر آن وہ اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دل لپکتا ہے، یہ اس کی بندگی کو اور پختہ کرتا ہے، اس کو فرعون نہیں بننے دیتا ہوں، اس کو ایسا نہیں بننے دیتا میں ہوں میں ہوں، نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تجھ کو ہدایت ملنا بھی اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کے دینے سے ہے۔ تو ہدایت چھوٹی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کے ہر رکعت میں مانگنا ہے، یہ اللہ کے دیے بغیر مل جائے گی؟ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کہ دلوں کا دین پر جمنا، ہدایت پانا، کیفیات پانا اور اعلیٰ اوصاف اس میں پیدا ہونا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے اپنے قلب کو جوڑتا ہے، وہ اسباب پر اعتماد کرنے کی بجائے رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے ہدایت کے معاملے میں، اور وہ کبھی اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا، یعنی یہ بہت بڑی خیر ہے کہ انسان اپنے بارے میں ڈرتا رہے۔ اپنے بارے میں نہ ڈرنا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا، میرے بچوں کو بچا، کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے، بتوں کو توڑنے والا اللہ سے دعا کر رہا ہے، ایسے بڑے نبی، اے اللہ مجھے بچا، میرے بچوں کو بچا کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ بول نہیں سکتے، حالات کیسے بن جائیں، اور دل دشمن ہے، کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔
تو انسان ڈرتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنا پسند کرتا ہے. اللہ بچائے گا تو بچوں گا، اللہ بچائے گا تو بچوں گا. اللہ کا دخل ہے کائنات میں، اللہ بچا سکتا ہے، گمراہی کے اسباب میں رکھ کر بھی ہدایت دے سکتا ہے. اور نوح علیہ السلام کا ایسا بیٹا ہو سکتا ہے جو نہیں مانے ان کی. لہٰذا انسان تقدیر کا عقیدہ ماننے والا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی گمراہ کر دے. اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے کہ ایک انسان اچھا اور اس کو گمراہ کر دے. نہیں، اس کا کچھ نہ کچھ پاپ ایسا ہوتا ہے، اس کی سزا اس کو ملتی ہے. وہ کچھ نہ کچھ ایسی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا. تو زنگ یوں ہی اللہ کسی کے دل کو نہیں لگاتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے تو بندہ بولتا ہے اللہ تو بچا غلطی سے مجھ کو، غلطی مت کرنے دے مجھ کو. کیونکہ بندہ پھر اللہ پر اعتماد کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ سے مدد مانگنے والا بنتا ہے. میں نہیں کرتا ہوں. اور دنیا میں یہ بگاڑ ہے کہ انسان اپنے اوپر بھروسہ کرے. اسی لیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہم کو، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے ایک پلک جھپکنے کے وقت کے بقدر بھی اپنے حوالے مت کر، میرے اپنے حوالے مت کر، بلکہ اللہ تو سنبھال مجھ کو، تو بچا مجھ کو. یہ جو بندگی ہے اپنی بھی نفی کرنا، یہ توحید کا کمال ہے. آدمی سارے بت توڑ دیتا، اپنا بت نہیں توڑ پاتا. میں کرتے کرتے ہی مر جاتا ہوں. میں بھی ڈیلیٹ کرنا، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اللہ کی حفاظت کے بغیر نہیں. اب تیری توحید صحیح ہوئی. اسی لیے علماء نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یہ بھی شرکیات میں سے. جیسے کوئی آدمی یوں کہے اچھا ہوا کتے تھے، کتے نہیں ہوتے نا تو چور چوری کر لے جاتا. تو تیرا دھیان، تیرا اعتماد کس پہ آیا؟ کتوں پہ آ گیا. تو اس طرح سے انسان اسباب ہی کو اصل سمجھ لے. یہ بھی شرک کی قسموں میں سے کہ اللہ اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے. سامنے صرف کیا ہو، یہ ڈاکٹر نہیں رہتا تھا نا تو میں تو مر ہی جاتا تھا. اچھا، فرشتہ ڈاکٹر نے بھیجا؟ جو مر گیا اس کا کون بھیجا؟ اللہ نے بچایا. ڈاکٹر دوا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے. شفا کون دیتا ہے؟ لا شفاء الا شفاؤک. یہ ساری چیزیں چاہے جسم کی شفا ہو یا دلوں کی شفا ہو، اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اپنی بجائے، اسباب کی بجائے اللہ پر اعتماد کرنے والا بناتا ہے. نمبر 2، تقدیر کا عقیدہ انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے والا بناتا ہے. اگر تقدیر کا عقیدہ صحیح ہو تو آدمی ایسا نہیں بولتا جو بھی پاپ میرے ہو رہے اللہ کرا رہا مجھ سے، تو میں تھوڑی ذمہ دار ہوں، اللہ ذمہ دار ہے. ایسا نہیں بولتا ہوں. تقدیر کا عقیدہ رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ جو بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. جو بھی غلطی انسان سے ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ہوتی ہے. وہ تقدیر کا انکار بھی نہیں کرتا اور تقدیر کے بارے میں جبر کا عقیدہ بھی نہیں رکھتا ہے کہ میرے سے جو بھی پاپ ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار اللہ ہے کہ وہ اللہ کروا رہا ہے، جیسے مشرکین کا عقیدہ تھا. لہٰذا جب اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار اپنے کو قرار دیتا ہے، اور یہ چیز اس کے اندر ندامت پیدا کرتی ہے اور ندامت توبہ کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبہ، ندامت توبہ ہے. ندامت کے بغیر توبہ ہی نہیں ہوتی ہے. تو توبہ کے لیے ندامت ضروری کہ انسان کا شرمندہ ہونا. ندامت کیا ہے؟ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا. تو یہ تبھی ہوگا جب آدمی اپنی غلطی کو اپنی غلطی مانے. تو تقدیر کا عقیدہ جب صحیح ہوتا ہے تو انسان کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال اپنے اختیار سے کرتا ہے، چاہے وہ نیکیاں ہوں یا گناہ ہوں. تو جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف نادم ہو کر توبہ کے لیے رجوع کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سب سے پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، فتکونا من الظالمین،
ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرو گے، جنت کی نعمتوں میں سے نکل کے دنیا کی مصیبتوں میں جاؤ گے، تو اپنے اوپر تکلیف لاؤ گے، ظلم۔ لیکن شیطان بہت زبردست پیڑ ہے، کھاؤ فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے اس پیڑ کا پھل چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کے چھپانے کی جگہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ان کی ستر کو چھپائے رکھا تھا، لیکن جیسے ہی پھل کھایا ان کے جسم کے حصے کھل گئے جو چھپے ہوئے تھے۔ وَأَنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، تم برہنہ نہیں ہوگے جنت میں۔ لیکن جیسے ہی کھایا جسم کے چھپانے کے حصے سامنے آ گئے تو کیا ہوا؟ شرمندہ ہوئے حیا کی وجہ سے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے لگا کے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو پکار کے کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم کو اس پیڑ سے روکا نہیں تھا، اس کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم کو بتایا جا چکا تھا، جو کچھ کیا تم نے اپنے اختیار سے کیا، تو جو اب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے کیے کا انجام ہے۔ دونوں نے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حضرت حوا نے کیا کہا؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں کے دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ تو نے تو تقدیر بنائی تھی ہماری، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو نے کروایا ہم سے۔ انہوں نے اللہ کو ذمہ دار قرار دیا نہیں، انہوں نے اپنے عمل کی رسپانسبلٹی خود قبول کی۔ انہوں نے خود کہا کہ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے ہمارے اوپر ظلم کیا، یہ اگر پیڑ رکھتا ہی نہیں جنت میں تو ہم کھاتے نہیں۔ ہاں دنیا میں آج دیکھیے پڑھا لکھا آدمی بعضوں کا اب دنیا میں آتا ہی نہیں تو سب کچھ ہوتا ہی نہیں، مجھ کو آنا ہی نہیں تھا دنیا میں، وہاں سے کہانی تیری نہیں شروع ہو سکتی ہے، اب آ گیا تو بھائی زلزلہ آ رہا ہے، گھر گرنے میں ہے، آدمی گھر میں بیٹھ کے بولے گا اگر اللہ زلزلہ نہیں بناتا تو میں مرتا نہیں، بولے گا؟ کیا کرے گا اس وقت میں؟ اس وقت میں بحث کرے گا کیوں بنایا اللہ نے زلزلہ؟ بول سکتا ہے وہ؟ نہیں۔ پہلے کیا کرے گا؟ بھاگو، ریالٹی کو ایکسیپٹ کرو، زلزلہ آیا، اب کرنا کیا ہے یہ سوچو، زلزلہ کیوں آتا بھی فائدہ نہیں تمہارا بات کر کے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ہے اس کو قبول کر کے آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے کیوں بنایا، جنت کیوں بنائی، جہنم کیوں بنائی، ہم کو کیوں پیدا کیا، دنیا میں کیوں ڈالا، نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ سب ڈیلیٹ کرو فائل ابھی، اب یہاں سے شروع کرو، ہم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور اب ہم دنیا میں ہیں، اب ہم ریوائنڈ نہیں کر سکتے، اب ہم کو اس سے آگے جانا ہے، تو اب کرنا کیا؟ جنت سے آئے نا واپس، جنت میں واپس جانے کے لیے کیا کرنا ہے ابھی؟ اب یہ سوچو، پیڑ وہاں کیوں بنایا اللہ نے، اب سوچ کے فائدہ نہیں، ہو گیا وہ ابھی۔ اکثر آدمی کیا کرتا ہے، کرنے کے کام کو چھوڑ کے اس پر ہائپوتھیٹیکل کویشچنز پیدا کر کے اس کے سوالات کے جوابات تلاش کرتا ہے، ایسا کیوں، ویسا کیوں، دنیا کیوں بنایا اللہ نے، نہیں بناتا تو مجھ سے تو پوچھا نہیں اس کو دنیا میں بھیجنا کہ نہیں بھیجنا اور بھیج دیا دنیا میں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ کچھ کام کی بات ہی نہیں۔ کوئی آدمی انڈین گورنمنٹ سے کہے یہاں کا قانون میں نہیں مانتا، کیوں؟ بولے میں میری مرضی سے نہیں پیدا ہوا یہاں، مجھ کو پہلے پوچھتے کون سی کنٹری میں جانا ہے تجھ کو، ہاں تو میں فلاں امریکہ میں جاتا یا فلاں جاپان میں جاتا، میں میرے سے پوچھے نہیں تو یہ قانون میرے اوپر کیوں لاگو ہو رہا؟ بولتا کوئی؟ پولیس پٹائی کر کے بولے گی تو اب یہاں پیدا ہوا ہے، اس کو مان کے چلو، اگر تو نہیں پیدا ہوتا تو ہم نہیں کرتے تیری پٹائی، لیکن تو اب آیا، اب آگے سوچ یہاں سے کہ میں یہاں ہوں تو کیا کرنا ہے مجھ کو، تو جیسے ہی پیدا ہوا یہاں کے قوانین تجھ پر لاگو
ہو گئے. وہاں نہیں بولتا ہے, وہاں بہت جلدی سمجھ لیتا, لیکن اللہ کے بارے میں بحث کرتا. تو جو آدمی تقدیر کا عقیدہ مانتا ہے وہ یہ مان کے چلتا اللہ نے مجھ کو مرد بنایا, عورت بنایا. اب عورت شکایت نہیں, اللہ نے عورت کیوں بنایا, ہم کو پردہ ہے ہمارے اوپر, اور یہ مسائل وہ مسائل ہیں. اور مرد شکایت, یہ اللہ نے سارے خرچے بیوی کے میرے اوپر ڈالے, بیوٹی پارلر سے لے کے سارے زیورات سے لے کے معلوم نہیں کتنے, اور اس کے سارے میکے والوں کا بھی خرچہ میں اٹھاؤں, مجھ کو مرد کیوں بنایا, ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی. عورت میرے اوپر پریگننسی کی تکلیف اور فلاں تکلیف, اور میرے اوپر کیوں. اب اس پہ بات کر کے فائدہ نہیں ہے. اب آپ آگے بڑھو اس سے کہ ہاں میں مرد ہوں, ہاں میں عورت ہوں, ہاں میں فلانے رنگ کا ہوں, ہاں میں فلانا ایسا دکھنے میں ہوں, ہاں میں فلانے گھرانے میں پیدا ہوا, بہت مالدار نہیں کہ جائیداد میرے پاس تھی. نہیں کر سکتے آپ ایسا کہ اس کو تو دیکھو کتنے امیر گھر میں پیدا کیا, مجھ کو غریب گھر میں پیدا کیا ہے. اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اس کے حساب سے اس کا ٹیسٹ ہے. امیر کا امیر کے حساب سے ٹیسٹ ہے, غریب کا غریب کے حساب سے ٹیسٹ ہے. سب کا پیپر سیم نہیں ہے. تو تیرا اتنا ہی محاسبہ ہوگا جتنی تیری کیپیسٹی تھی, اس کا اتنا محاسبہ ہوگا جتنا اس کی کیپیسٹی تھی. سب کا پیپر الگ ہے, تو ظلم نہیں ہے اس میں. ہاں اگر تیرے سے پوچھ ہوتی اتنی جتنی مالدار کی ہو رہی ہے یا علم والے کی ہو رہی ہے تو تو بول سکتا تھا کہ میرے پاس تو علم بھی نہیں تھا, مال بھی نہیں تھا, میرے سے اتنا کیوں پوچھتے. تیرے سے اتنی پوچھ ہونے والی جتنا تیرا اختیار ہے, تیری صلاحیت ہے, تو جس کا مکلف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو ایسی چیز کا رسپانسبل نہیں بناتا ہے جو اس کی کیپیسٹی میں نہ ہو. تو یہ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے پیڑ کیوں بنایا تھا, نہیں بناتا تو ہم نہیں کھاتے تھے. انہوں نے وہاں سے کہانی شروع کی نہیں, اور اللہ نے قبول کیا ان کی. ہو گیا, معافی مانگا نا معاف. لیکن شیطان نے نہیں مانا, اپنی غلطی مانا نہیں, اس نے بحث کیا. اس نے انٹلیکچوئل تھا نا وہ بہت. میں کیوں سجدہ کروں اس کو, میں زیادہ بہتر ہوں اس سے, میں آنکھ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ کے امر کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل چلائی. آدم علیہ السلام نے بحث نہیں